ہے کہ سورہ بقرہ میں جو آتا ہے حضرت آدم اور حوا کے بارے میں کہ وہ یعنی کہ ان کو منع کیا جاتا ہے اس درخت کے پاس جانے کے بعد. ہاں اس کے مطابق میں کئی دفعہ تشریحیں کر چکا ہوں, درسوں میں بھی بیان کر چکا ہوں. ایک سیکنڈ سوری. خلاصہ یہ ہے کہ جنت جس کا ذکر ہے وہ مولوی جس کو جنت سمجھتے ہیں, آسمان پر بنی ہوئی جنت وہاں سے دھکا دے کے نیچے پھینک دیا تھا, یہ سب کہانیاں ہیں. جنت سے مراد شریعت ہے, روحانی تعلیم ہے, کیونکہ قرآن کریم خود ثابت کرتا ہے کہ شجرہ سے مراد کیا ہے. ایک جگہ وہاں پہ یہ فرمایا نا کہ شجرہ ممنوعہ سے ممنوعہ کا پھل نہیں کھانا, اور دوسری جگہ قرآن کریم نے شجرہ درخت کو کہتے ہیں. دو قسمیں بیان فرمائیں, ایک شجرہ طیبہ اور ایک شجرہ خبیثہ. شجرہ طیبہ کے متعلق فرمایا تو کلمہ طیبہ ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوستہ ہیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں, اور خدا کے اذن سے ہر موسم میں پھل دیتا ہے. تو شجرہ طیبہ سے مراد وہ پاک کلام ہے جس کے نتیجے میں مومن روحانی زندگی پاتا ہے. اور شجرہ خبیثہ کی مثال یہ ہے وہ درخت جس کی جڑیں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ ہوائیں اس کو دنیا میں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچاتی ہوں, کوئی اس کو پھل نہیں رہے گا, وہ سوکھ جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو خدا نے جب خود شجرہ کی تعریف کروا دی تو جہاں آدم کی جنت میں شجرہ کا ذکر ہے وہ اسی تعریف کے مطابق ہے, تو ظاہر درخت نہیں تھا.